مسافر پاگل ہو گیا ہے۔ یوں مہینوں بیت گئے، نا امیدی کے سائے گہرے ہونے لگے، مگر بادشاہ کے سامنے ناکام لوٹنے کا خوف اس کو جینے نہیں دے رہا تھا۔ وزیر نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ اسے کوئی ایسا موتی مل جائے، لیکن نہ ملا۔ آخر کار اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وزیر اپنی ناکامی پر زاروں کی طرح روتا ہوا جنگل سے گزر رہا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی اور وہ بھی تھک گیا تھا۔ ایک درخت کے پاس آرام کے ارادے سے لیٹا ہی تھا کہ اس لمحے ایک روشنی اپنی جانب بڑھتی نظر آئی۔ پہلے تو وہ ڈر گیا، مگر پھر ایک آواز نے اس کو حوصلہ دیا۔ ارے نوجوان، تم ڈرو مت، میں اچھی پری ہوں۔ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مدتوں کا تھکا مسافر معلوم ہوتا ہے۔ بتا میں تیری کیا مدد کروں؟ وزیر نے اپنی داستان کہہ سنائی کہ جس موتی کی تلاش تھی وہ اس کو کہیں سے بھی نہیں ملا۔ اب اچھی پری وزیر کے سامنے آ چکی تھی اور وہ وزیر کی بات سن کر بے ساختہ ہنسنے لگی اور بولی، افسوس کہ تو نے عقل سے کام نہ لیا اور محض ایک موتی کی تلاش میں مہینوں مارا مارا پھرتا رہا۔ وزیر بولا، اچھی پری، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ پری بولی، بھلے آدمی، وہ موتی دراصل علم کا موتی ہے، لیکن تو اس کی ظاہری شکل کو تلاش کرتا رہا۔ علم تو ایک ایسی شے ہے جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں۔ کہیں اسے پھل دار درخت کہتے ہیں تو کبھی سورج، اور اسے سمندر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، علم کی بہت سی صفات ہیں، تم اسے موتی کی صورت کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھو، ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کی اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اس طرح علم بھی ایک نایاب موتی ہے کہ جسے یہ حاصل ہو جائے وہ اس سے ایسے ہی سج جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سجتا ہے، اور اسے کوئی چرا بھی نہیں سکتا، بلکہ یہ بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ وزیر بڑے غور سے پری کی بات سن رہا تھا اور بالآخر قائل ہو گیا کہ واقعی ہی علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کے سب سے قیمتی زیوروں کا مالک بن جاتا ہے۔ وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد اچھی پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وزیر بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی کے گیت گاتا اپنے ملک کو روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا، تو بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ دوستو، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دمک زمین سے آسمان، فرش سے عرش تک ہے، اور علم کے اس موتی کی روشنی میں ہی انسان اس کائنات کے خالق و مالک تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔